اور بھائی کا رشتہ کائنات میں بڑا مبارک رشتہ ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ کائنات میں انتہائی مبارک رشتہ ہے، لیکن یاد رکھیں انسانیت کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس رشتے کو کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا وہ اولاد اور والدین کا رشتہ نہیں، وہ بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے اللہ نے جس رشتے کو پیدا کیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ انسانیت کی جب شام ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم جہنم میں جائیں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، ابدالآباد تک کے لیے ہمیشہ انسان اپنی جنت میں اس رشتے کے ساتھ آباد ہوگا جس رشتے کو میاں اور بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ کائنات میں انسان کی تاریخ کا پہلا رشتہ بھی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، کائنات میں سب سے آخری رشتہ بھی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے۔ بے نیاز ذات ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نہ اس سے کوئی، بے نیاز ہے جو چاہے کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے حضرت آدم کو نبوت عطا کرتے، اگر مالک چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر کے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے کائنات میں اعلیٰ کرتے۔ یہ اللہ کی شان ہے بابا، وہ جو چاہے کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے زمین پہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو جنت میں پہنچایا ہے۔ اب سیدہ حوا کو اللہ نے جناب آدم کے لیے جنت میں پیدا کیا ہے۔ میں اس مقام پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ مردوں جتنے بھی باعثمت کیوں نہ ہو جاؤ، پھر بھی دنیا کی چیزیں ہو، عورت جنت کی چیز ہے۔ اور میں اگلی بات اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں کہوں گا، امت کی بیٹیوں کی خدمت میں کہوں گا، میری بہن اپنا مقام پہچان، میری ماں اپنی عزت پہچان، امت کی بیٹی اپنی قدر و منزلت پہچان۔ اسلام نے تجھے عزت دی ہے، اسلام نے تیرے مقام کو اونچا کیا ہے۔ اپنی تاریخ پہ غور کر، کیا تو ان حالات کو نہیں جانتی جس دور میں عورت کی منڈیاں لگتی تھی، عورت کو شوکیسوں میں سجا کے عزت کی بولی لگائی جاتی تھی، عورت پیدا ہوتی عرب کے معاشرے میں عورت کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی پکارتی رہتی، بیٹی چلاتی رہتی، بیٹی تڑپتی رہتی، بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہا کرتی تھی ابو جان میں زندگی پر تیرے دہلیز پہ نہیں آؤں گی، ابو میں زندگی پر تیرا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی، مجھے چھوڑ دیجئے، جو مجھے زندہ زمین میں دفن مت کیجئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کل قیامت کے دن ان عورتوں اور ان بچیوں کی زبان پہ یہ سوال جاری ہوگا، ہمیں بتاؤ کس جرم کی پاداش میں ہمیں قتل کیا گیا تھا؟ اپنے مقام کو تو دیکھ، تو پیدا ہوتی تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایران میں عورت کی منڈیاں لگتی تھی، روم میں عورت کو شوکیسوں میں سجا کے ان کی عزت کی بولی لگائی جاتی۔ میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں سیدہ زہرا کے بابا کی دہلیز پہ آ جا، میرا جسم میری مرضی کے، یہ ناپاک اور کمزور اور گندے نعرے لگا کے اللہ رسول کو ناراض مت کر، نبی کے گھرانے کی توہین مت کر، اللہ کے پیغمبر کی بیویوں پہ سریعان تبرہ مت کر، نبی کے دروازے پہ آ، جس نبی کی شریعت نے تجھے ماں کا درجہ دیا ہے، جس نبی کی شریعت نے
اللہ کے قرآن. سبحان اللہ. توجہ، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں گی آپ اثر تک میرے ساتھ؟ انشاءاللہ صرف اثر تک، زیادہ نہیں. انشاءاللہ. توجہ کریں، اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ پیدا کیا، پیدا کر کے اللہ نے پہنچایا جنت میں. ایک دن حضرت آدم بیٹھے عرض کرنے لگے مولا انسان بنایا ہے، نفسانی خواہشات کا مادہ رکھا ہے، میرے ساتھ کو جوڑا بھی بنا دے تاکہ زندگی سکون کی گزرے. اللہ نے جناب آدم پہ نیند کو طاری کر دیا. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو بائیں طرف قریب پہلو میں کیا دیکھا؟ ایک نوجوان خوب رو، قداور، بہادر، دلاور، شراور ایک عورت حسن و جمال کا پیکر سیدہ حوا کی صورت پہ سوئی ہوئی تھی. جناب آدم اٹھے، خوشی کی انتہا نہ رہی. اس عورت کی طرف ہاتھ آگے کرنا چاہا. اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ روک لے، پہلے اقبال ادا کر کہ میں تیری ادا قیامت تک کے ہر نبی کی شریعت کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. آدم حق بہر ادا کر. یہ حق مہر عورت کا حق ہے. میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، توجہ. آپ جتنے بھی معاملات کرتے ہیں، جتنے بھی معاملات، جہیز کا نام دے، ولیمے کا نام دے، شادی اخراجات کا نام دے، مہندی رات کا نام دے، بارات کے دلہن اور جوڑے اور اس قسم کے معاملات، کوئی بھی نام دیا جائے وہ عورت کے لیے نہیں ہوتا، برادری کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، یا اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. لیکن آج انشاءاللہ عبد الکریم صاحب کو اور دونوں خاندانوں کو اللہ کی رضا کی توفیق ہے کہ تبھی تو انہوں نے قرآن کی محفل سجا کے اپنے نکاح میں اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا. یہ سب چیزیں یا رب کے لیے یا دنیا اور برادری کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. نکاح میں خاص وہ چیز جو صرف اس بچی کا حق ہے، وہ صرف حق میں ہے جو خاص اس بچی کے لیے. اور کہا جاتا ہے حق مہر چلے 2000 لکھ لو، 5 لکھ لو، پتہ نہیں یہ تھے کی لکھے 5000 کسی حد تک معقول ہے، کسی حد تک. اگر میں حضور کے حق مہر کو بیان کروں تو خدا کی قسم آپ کے کلیجے منہ کو آ جائے. 500 درہم سے کم تو آقا نے اپنی کسی بیوی کو حق مہر نہیں دی. 500 درہم سے کم. اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. اگر اس کو آج پیسوں میں کنورٹ کرے تو اگلے دن میں نے ایک شادی سے پہلے حساب و کتاب کیا، تقریباً کو 34-35 ہزار روپے بنتے ہیں، جو آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا نے اپنی تمام بیویوں کو حق مہر ادا کیا تھا. اور آقا نے جو ایک سیدہ ام حبیبہ کو حق مہر ادا کیا وہ بڑا عجیب. بھائی صاحب توجہ کرنا، حق مہر حبیبی سے کہا جاتا ہے چونکہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ مکہ کے سردار کی بیٹی تھی. یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، مکہ کے سردار کی بیٹی. یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ نکاح کروانے والے حبشہ کے بادشاہ تھے جنہیں حضرت نجاشی کہا جاتا ہے، جن کا جنازہ میرے آقا نے پڑھا ہے. نجاشی نے یہ رشتہ طے کروایا میرے آقا سے، گویا کہ رشتہ طے کروانے والا وقت کا بادشاہ ہے. بیٹی جس کی ہے وہ مکہ کا سردار ہے، اور جن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ شور نہ کریں، بس ٹھیک تھا۔ اور جو حق مہر حبیبی کے نام سے شریعت کی کتابوں میں مشہور ہے، وہ حق مہر آقا کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیا تھا، اور وہ حق مہر کتنا تھا؟ 400 دینار۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ 400 دینار۔ میں نے کچھ دن پہلے اس کا حساب کیا، تقریباً 18-19 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آپ پر تلخین دے بتے ہونے ہیں 2000 لے کرو جی، کوئی گل نہیں۔ میں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے اپنی شادی پہ 50,000 روپے حق مہر ادا کیا۔ حق مہر کھل کے ادا کرو، یہ خاص اس بچی کا حق ہے جس نے اپنی زندگی تیرے نام لگا۔ تھک گئے ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ اور کے مسئلے پہ بیان کرتا کل لوگ دونوں اکثر چھوڑا حق مہر ادا کرو ہے۔ شاہ جی یہ کی کہہ کے جا رہے ہیں، توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم پہلے حق مہر ادا کر تاکہ میں تیری ادا قیامت تک کے لیے ہر نبی کی شریعت کا حصہ بنا دوں۔ جناب آدم عرض کرتی ہے مولا جیسی جنت میرے پاس ویسی جنت اس کے پاس، جو مقام میرے پاس وہی مقام اس کے پاس، جو نعمتیں میرے پاس وہی نعمتیں اس کے پاس۔ جنت میں کیا انوکھی چیز ہے جس کو بطور حق مہر کے ادا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا آدم پیغمبر جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کر کے میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے لیے حفصہ کو پیدا کیا، میرے آنے والے آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھتے تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابو الآدم انسان عزت کے باپ نے ہماری اماں کو حق مہر میں حضور پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ شادی کے خوشیوں میں اپنے محبوب پہ درود پڑھنا بھی جناب آدم کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ نہ کو کوئی گل نہیں۔ تسی ناراض تھے جو بیٹھے ہو نا جی میں بندہ کسی فوت کی تے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ او بابا چہرے تے خوشی لاؤ، مسکراہٹ لاؤ، اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجاؤ۔ آپ کے پیارے پیارے گلابی حسین ہونٹوں پہ اللہ رسول کے ترانے ہونے چاہیے۔ گرج کے سبحان اللہ کریں۔ میرے آقا نے بھی نکاح فرمائے، اور آقا نے کوئی 1 2 4 نہیں 11 شادیاں کی ہیں۔ کتنی؟ امت کے لیے کتنے کی اجازت ہے؟ زور سے زور سے دل کردہ کاری ساتھ ساتھ دا کلپ بنا کے سینڈ کر دیں انہاں دے بیٹے نے۔ امت کے لیے کتنے کی اجازت ہے؟ 4۔ اور نبی نے کتنے کی؟ 11۔ ایک عیسائی کہنے لگا تمہارے نبی نے شادی ہی تو کی ہے محض، اور کیا کیا ہے؟ میں کیا بدبختہ، میرے آقا نے کی بھی ہیں، کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، اور تمہارے نبی نے تو آج تک دنیا میں شادی کی ہی نہیں۔ پتہ نہیں تم عیسائی کس چور دروازے سے دنیا میں آئے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ قرب قیامت میں دنیا میں آئیں گے، آسمانوں پہ زندہ ہیں، حیات ہیں، موجود ہیں، آسمان ہے دنیا پہ۔ اگر ایک بندہ آسمانوں پہ زندہ ہے تو کیا روزے اور جنت میں زندہ نہیں؟ نہیں توجہ میں نے عقیدہ کہا۔ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ کہنے لگا تمہارے نبی نے تمہیں صرف 4 کی اجازت دی اور خود 11 شادیاں فرمائی۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا یا خود 4 کرتے یا تمہیں 11 کی اجازت دیتے۔ میں نے کہا بدبخت سن، دنیا میں جن عورتوں سے شریعت میں شادی کرنے کی اجازت ہے ان عورتوں کی کل تعداد اور قسمیں 11 ہیں۔ جن عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے شریعت میں
ان عورتوں کی قسمیں کل کی آ رہا ہے. تو آقا نے ہر قسم کی عورت سے شادی کر کے یہ دنیا کو سبق دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں ان میں سے جیسی بھی عورت آ جائے میرے اسوے پہ عمل کرنا کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ نہیں آقا. سبحان اللہ. اب اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کروں گا. میرے آقا نے 11 شادیاں فرمائی. ایک جملہ کہہ رہا ہوں. پہلی شادی حضور نے سیدہ خدیجہ سے کی، لیکن یہ رشتہ طے کرنے میں ابتدا میرے آقا نے نہیں کی، آغاز سیدہ خدیجہ نے کیا ہے. نکاح کا پیغام سیدہ خدیجہ نے بھیجا ہے. اگر میرے آقا نکاح کا پیغام بھیجتے شاید کوئی دشمن رسول یہ کہہ سکتا تھا کہ خدیجہ کے مال سے متاثر ہو کے نبی نے نکاح کیا ہے. حالانکہ 25 سالہ جوان اور 25 سالہ نوجوان 40 سالہ بوڑھی عورت ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا. شاید خدیجہ کے مال سے متاثر ہو کے نبی نے نکاح کیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا سیدہ خدیجہ ہے اتنی کوئی نہیں. اس دور میں نبی کے لیے دلاسا خدیجہ ہے، نبی کی رفاقت خدیجہ ہے، نبی کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ. یہ نکاح کا پیغام حضور نے نہیں بھیجا، سیدہ خدیجہ نے بھیجا ہے. لیکن خدیجہ کا نکاح کا پیغام بھیجنا بھی میرے رب کو اتنا پسند آیا اللہ نے قیامت تک کے دنیا میں قانون بنا دیا. امت کے علماء کرام، امت کے قاریوں، امت کے عالموں، جب بھی امت کی بیٹی ہو بیٹے کا نکاح ہونے لگے تو پہلے دستخط عورت سے کرواؤ، پہلے ایجاب و قبول عورت سے کرواؤ، بعد میں مرد سے کرواؤ. اس لیے کہ پہلے قبول خدیجہ نے کیا ہے، بعد میں قبول محمد مصطفیٰ نے کیا. یہاں نکاح تحریر ہوا تو پہلے دستخط آپ نے کیے یا گھر سے ہو کیا؟ گھر سے ہو کیا ہے. ایجاب و قبول بیٹی نے کیا ہے، پہلے دستخط بچی نے کیے ہیں، بعد میں مرد نے کیے. اس لیے کہ پہلے قبول خدیجہ نے کیا تھا، بعد میں قبول محمد مصطفیٰ نے کیا تھا. تسی نہیں بول دیتا کوئی گال نہیں، میں تھوڑی جان چھوڑ. سبحان اللہ. اچھا، آقا کے گھر میں جتنی بھی ازواج مطہرات آئیں ساری بیوہ تھی، مطلقہ تھی، سوائے صدیق کی بیٹی. ماشاءاللہ. آج اسلام آباد کے روڈوں پہ نائٹ کلبوں کی اولاد سے بینر چھپوا کے اپنا جسم اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی میں شریک ہو کے شریعام تبرہ کرتے ہیں کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا. اور اس کے چرچے آج بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں. ایسے عقیدے پہ 100 مرتبہ لعنت کرتا ہوں. اللہ نے مصطفیٰ کے پاک بستر کے لیے جنہیں بھی چنا ہے وہ پاک تھے، پاک بستر کے لائق تھے. اللہ نے تبھی تو محمد کے گھرانے میں قبول کیا، چاہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو، چاہے سیدہ عائشہ صدیقہ ہو. جتنی بھی ازواج مطہرہ میرے آقا کے نکاح میں آئیں ساری بیوہ تھی، مطلقہ تھی، سوائے صدیق کی. ایک عائشہ صدیقہ کنواری حضور کی عقد میں آئی ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا مجھے. مرد تو چاہے کہ میرے مقدر میں آنے والی عورت کنواری ہو، مرد کا خواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مرد تو چاہے کہ میرے مقدر میں آنے والی عورت کنواری ہو. عورت کا بھی تو خواب ہو سکتا ہے نا کہ میرا شوہر بھی کنوارا ہو. بڑی بات کرنے لگا ہوں تو تسی میرے کو بچ جاؤ ذرا. سبحان اللہ.
مرد تو چاہے کہ میرے مقدر میں آنے والی عورت تمہاری ہو. عورت کا بھی تو خواب ہو سکتا ہے نا کہ میرا شوہر بھی ان ٹچ ہونا چاہیے. یہ تو تجھے دل لاگے ٹوٹتے رہو، جو دل کرے کرتے رہو، جیدے منہ آیا منہ چاہ کے تر پیا. میری بیٹی بول پوے میں ایتھے نہیں ایتھے کرنا تا مجرم تو کھلواڑ کرتا رہے تاکہ پاک باز وہ اپنی چوائس کا اظہار کرتے پھر بھی مجرم، اور تو امت کی بیٹیوں سے کھلواڑ کرتا رہے پھر بھی پاک باز ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مرد تو چاہے کہ میرے مقدر میں آنے والی عورت تمہاری ہو. عورت کا بھی تو خواب ہو سکتا ہے نا کہ میرا شوہر بھی کمارا ہونا چاہیے. یاد رکھو اگر چاہتے ہو نا کماری متھے لگے تو پھر پاک باز رہنا پڑے گا. دیکھیے اگر یخماری بدے تو پھر بھول بن، اس واسطے کہ انسان دی سوچ بدل سکتی ہے، رب دا قرآن نہیں بدل سکتا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن اعلان کرتے ناپاک مردوں کے ناپاک عورتیں، ناپاک عورتوں کے ناپاک مرد، پاک مردوں کے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے پاک مرد. اگر یہ قرآن کا اعلان حق ہے، اگر یہ قرآن کا اعلان سچ ہے، یقیناً سچ ہے، لا شک سچ ہے، پھر تجھے ماننا پڑے گا نبی بھی پاک ہے، نبی کے بستر پہ آنے والی خدیجہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کے بستر پہ آنے والی حفصہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کے بستر پہ آنے والی صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات بھی پاک ہے. باتیں دور نکل گئی. مرد تو چاہے کہ میرے مقدر میں آنے والی عورت کماری ہو. عورت کا بھی تو خواب ہے، لیکن یاد رکھو یہ اعزاز اور یہ اللہ نے خوشی میرے آقا کو تو دی ہے کہ محبوب کے مقدر میں صدیقہ کماری آئی. سبحان اللہ. صدیقہ کے لیے اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کوئی عظمت نہیں کہ صدیق کی بیٹی ہے اور امام الانبیاء کی بیوی ہے. سبحان اللہ. قیامت تک کی امت کی ایمان والوں کی ماں ہے. لیکن جو کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں، میرے آقا کو کماری سیدہ عائشہ ملی ہے، لیکن عائشہ کو شوہر کمارا نہیں ملا. یہ اعزاز اللہ نے کائنات میں زہرا کی اماں کو دیا. سیدہ خدیجہ وہ عورت ہے جن کے مقدر میں محمد کمارا. سبحان اللہ. آؤ نکاح عام کریں، آؤ نکاح عام کریں. جہیز رسم و رواج کی لانتوں میں جکڑ کے نکاح کو مشکل نہ بناؤ. اپنے بچوں اور بچیوں کے سر میں چاندی دیکھ کے حیا کرو، کچھ شرم کرو. رسم و رواج کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کی زندگیاں برباد نہ کرو. نکاح عام کرو. جس دور میں نکاح عام تھے زنا کے دروازے بند تھے. جب سے اس امت کے مسلمانوں نے نکاح رسم و رواج میں پڑھ کے مشکل کر دیا، زنا کے دروازے عام کھل چکے ہیں. کون ہے اس بڑے مجمع میں جو اعلان کرے میں زنا کاریوں پہ لعنت کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے نکاح کو عام کروں گا، آسان کروں گا. کرو گے انشاءاللہ؟ عام کرو، عام. میرے حضرت پیر سیف الرحمن درخواستی نفر اللہ مرتدہ فرمایا کرتے تھے، اور میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ نے یہ اعزاز مجھے بھی بخشا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہیز دینا در حقیقت بچی والوں کا کام نہیں، جہیز لینا در حقیقت شوہر والوں کا کام ہے. اس کے لیے دینے کو بڑا یہ کم مزاج ہے. اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا، اس سے بڑھ کے کیا چاہتا. لیکن یہ سبقت بچے والوں کی طرف سے ہونی چاہیے. چل کے جائیں
اور کہیں کہ رسم و رواج پہ لعنت کرو، جہیز کی فکر چھوڑو، اپنے جگر کا ٹکڑا دو، میں دونوں ہاتھ پھیلا کے جوڑی پھیلا کے اپنی بہو بیٹی آپ کا جگر کا ٹکڑا لینے آیا ہوں۔ مال و دولت جانے رب العلا جانے، جو رب پوری کائنات کو دیتا ہے وہ میری بہو بیٹی کو نہیں دے گا۔ نکاح عام کرو۔ نمبر 2، ایک اہم بات آپ تمام احباب کی خدمت میں، پہلی ملاقات ہوئی تو شوہر نے سارا کچھ اپنی بیوی کے کانوں میں بھر دیا۔ مجھے صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے، میرے کپڑے پریس کھڑے ہونے چاہیے، میں جب تیاری کروں تو میرا بوٹ بالکل کلیئر شفاف ہونا چاہیے، میں گھر میں داخل ہوں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا چاہیے، میرے والدین کے سامنے یہ کرنا وہ کرنا۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سب حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ نے تو سارا کچھ اپنے مزاج کا بتا دیا، کبھی اس سے بھی پوچھا جو بچھڑے گھر کو چھوڑ کے صرف تیرے سہارے پہ آئے؟ اپنا تو بتا دیا، میرے کپڑے، میرا جوتا، میرا لباس، میرے کپڑے، میرا کھانا، میری جاب، میرا جانا، میرا آنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنیں، تو نے اپنا تو سارا بتا دیا۔ اس غریب کی بچی سے بھی پوچھا، اس کے بھی کوئی ارمان ہے؟ وہ بھی اپنے سینے میں کچھ لے کے آئی ہے، جس نے پوری کائنات کو چھوڑا صرف تیرے لیے۔ تو نے تو اپنے والدین کو نہیں چھوڑا، تو نے تو اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑا، پورے کنبے قبیلے کو چھوڑ کے اکیلی جان وہ آئی ہے صرف تیرے لیے، اور تو اپنے خاندان کی ساری چیزیں اس نے مسلط کر کے کبھی اس سے بھی پوچھا کہ کچھ تیرے بھی ارمان ہے؟ ناراض ہو گئے ہو نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کی جاتی ہے۔ موٹی سی بات کہہ رہا ہوں، عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کی جاتی ہے۔ مردوں ساری زندگی عزت کروانے کی فکر میں دن رات دھکے کھاتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ تیری اولاد تیرے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے اگے تو ساڈی ماں نال سارا کچھ کرتا رہے، ہن اسی جوان ہو گئے، ہن تو ہاتھ لا کے تو دکھا۔ نہیں ہوتا ایسے؟ تو نے بچوں کی ماں پہ پوری زندگی ظلم کھائے، اب بچے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں تو چپ کرے نا، یہ کوئی شہد چاہا اگے بڑے ظلم کی تیری اسا چھوٹی آسے نا، ہن تو ہاتھ لا کے دکھا۔ مڑے مسجد دی صفحے تے لپیٹے آبے گھر نہیں بڑھتا کہ پتر میرے سامنے ہو گئے۔ اور بدبختہ عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کی جاتی ہے۔ ساری زندگی کروانے کی فکر کی ہے، ایک پل عزت کر کے تو دیکھ، تیرے قدم دھو کے پینا سعادت سمجھے میرا گریبان پکڑ لے۔ ایک دن تو فون کر دے، آج کیا پکا رہی ہو؟ فلاں چیز۔ اچھا آج کچھ نہ پکانا، روزانہ پکا کے تھک جاتی ہو، بڑی فکر رہتی ہے مجھے، آج نہ پکانا، میں آپ کے لیے کچھ لاؤں گا، آپ وہاں سے کچھ اچھا بنوا کے لے جائیں۔ مجھے بہت فکر رہتی ہے کہ آپ روزانہ میرے گھر کی خدمت میرے بچوں کی اتنا کرتی ہو، کمزور جان کتنی تھک جاتی ہوگی۔ ایک دن کر کے تو دے، دوے دن تیرے دسترخوان تے دا کھانے میں پہ ہونا تو میں نو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے پکڑ لینا، عزت کرنا سیکھو، رسپیکٹ کرنا سیکھو، قدر دینا سیکھو۔ ساری زندگی کروانے کے چکروں میں بڑھاپا ذلتوں میں گزار دیتے ہو۔ ہمارے شور کوٹ میں ایک بزرگ سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کو جان دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شور کوٹ کا بڑا آدمی تھا نامور، ایک دن تشریف لائے تو فرمانے لگے شاہ جی کیا بتاؤں، سارا دن ہوٹل پہ بیٹھتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو نہ بیگم بات کرتی ہے نہ بچے منہ لگاتے ہیں،
پانی کا گلاس بھی مانگو تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا. میں نے پوچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کھانا گھر میں کھاتے ہو؟ اور شاہ جی کیا بتاؤں کہاں گھر میں بیٹھنے کا فقط ہوٹل پہ کھا لیتا ہوں. صبح سویرے ہوٹل کھولنا ہوتا ہے, صبح کا وہیں, دوپہر کو وہیں, رات کو 11-12 بجے گھر آتا ہوں, شام کبھی نہیں. میں نے کہا حاجی صاحب ایسا کرو, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, آج کے بعد اپنے بچوں میں کھانا شروع کر دو, ذرا کھا کے تو دیکھو. انہوں نے کہا جی فقط نہیں ہوتا. میں نے کہا یا بچوں کو بھول جائے یا وقت کو بھول جائے. اگر فقط پیارا ہے تو بچے بھول جا, اگر فیملی پیاری ہے تو فقط بھول جا. کیا تو یومیہ آدھا گھنٹہ بچوں کو نہیں دے سکتا؟ دل پہ چوٹ لگی. کہتا ہے چلے میں کل گھر کھاؤں گا. دوسرے دن گھر گیا اور جا کے کہتے اپنی بیگم کو کہ کھانا مجھے بھی دیو اور آپ بھی آؤ میرے ساتھ کھاؤ. ابھی تو مانوس کر رہا تھا نا بیگم کو, بچے تو بھی دور ہیں, بہو دور ہیں, بیٹیاں دور ہیں, کھانا لے آؤ میں بھی کھاؤں آپ بھی میرے ساتھ. اب اس نے حیران ہو کے دیکھا بھئی جیڑے حاجی صاحب 40 سال میرے نال نہیں کھاتا, خیر ہو بے شالا. وہ بڑے اوکھے جب مزاج نال لے کے تائی روٹی ایویں سامنے رکھی تو ٹر کے کھا لیں آپ, میں نے ابھی نہیں کھانا. اور ہمیں سکے جمعوں نالے سے بیٹھ کے روٹی تو کھاتی تو کوئی یہ دن نیڑے نہیں لگیا. میں نے کہنے لگا جی اے ہوئے میرے نال. میں کہ شامی پھر گھر جائیں. شام کو پھر ایسے ہوا, دوسرے دن پھر ہوا, تیسرے دن بیگم ساتھ بیٹھ گئی, چوتھے دن بچہ آ گیا, پانچویں دن بہو آ گئی, چھٹے دن بیٹی آ گئی. 1 ہفتہ گزرا. نتیجہ یہ تھا کہ دسترخوان پہ سارے بیٹھے ہیں اور اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں. 2 ہفتوں کے بعد مجھے کہنے لگا مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا میرا گھر تو جنت بن چکا ہے. میں تو گھر داخل ہوتا ہوں تو جی جی کرتے آگے پیچھے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. میرا گھر جنت بن. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرو. آپ کی بیگم آپ سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کرتی, صرف عزت کا سوال کرتی ہے, پیار کے 2 جملے طلب کرتی ہے آپ سے, صرف احساس مانگتی ہے, صرف ارمان مانگتی ہے. ایک احساس کا جملہ زبان سے ادا کر کے تو دیکھو, تیرے قدم دھو کے پینا سعادت سمجھے. عمل کرو گے انشاءاللہ. آپ ناراض ہو گئے, تھکے بیٹھے ہیں. اپنے گھر کو جنت بناؤ, اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھو, کھانا کھاؤ, ایک دوسرے کے ارمان احساس, ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو, ایک دوسرے کا احساس کرو. قدر کرواؤ نہیں, قدر کرو, تیری اپنے آپ ہوتی رہے گی. نکاح عام کرو,